اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ معاصی اور گناہوں میں حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ایک نوجوان تھا جو نافرمانیوں کی کثرت اور فحاشی کے کام کرتا، بلکہ معاملہ بائیں جار سے کہ اپنے ماں باپ کو ضد و کوب کیا کرتا تھا۔ جب اس کے اور گھر والوں کے درمیان رہن سہن محال ہو گیا تو انہوں نے چھت کے اوپر ایک کمرہ بنا دیا کہ وہ تنہا اسی میں رہے۔ ایک دن 4 نوجوانوں نے پروگرام بنایا کہ اس گنہگار بھائی کے پاس جائیں تاکہ اسے نصیحت کریں۔ وہ اس کے بالا خانہ کی طرف چڑھ گئے اور اسے نشے میں مدہوش اور گم گشتہ عقل پایا تو وہ اس کے پاس بیٹھ گئے، اس سے بات کی، لیکن اسے ان کے متعلق کچھ شعور نہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھے رہے یہاں تک کہ اسے تھوڑا افاقہ ہوا، پھر اللہ کی رحمت، جنت اور جہنم کے تذکروں سے اسے نصیحت کرنے لگے۔ اچانک وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم، میں نے اس سے قبل یہ باتیں نہیں سنی، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ وہ مسافر تھے اور اس شہر سے کوچ کر گئے۔ وہ ایک مسجد میں اترے۔ وہ نوجوان بھی توبہ کا اعلان کرتے ہوئے ان کے ساتھ تھا، لیکن منشیات کے اثرات لگاتار اس کے لیے بڑی مشقت پیدا کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک رات وہ چلایا، کھڑے ہو جاؤ اور مجھے رسی سے باندھ دو، مجھے خطرہ ہے کہ میں منشیات کی تلاش میں اٹھ کھڑا ہوں گا۔ انہوں نے کہا، آؤ ہم تجھے ہسپتال لے چلتے ہیں۔ وہ بولا، نہیں، بلکہ مجھے باندھ دو۔ چنانچہ انہوں نے مضبوطی سے اسے باندھ دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اس قید سے نجات پانے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ ان کے سامنے بیٹھا شدت علم سے روتا رہا۔ 15 دن تک وہ اسی حالت میں رہا اور منشیات ترک کرنے کی تکلیف سہتا رہا، لیکن وہ اپنی توبہ میں سچا تھا۔ ہم ایسے ہی گمان کرتے ہیں اور اللہ پر کسی کا تزکیہ نہیں کرتے۔ 15 دن کے بعد اللہ نے اسے منشیات کے آثار سے راحت دے دی۔ وہ اسے ہسپتال کی طرف لے گئے۔ جب ڈاکٹر نے چند رپورٹس لیں تو کہنے لگا، ممکن نہیں کہ اس نوجوان کو منشیات کی عادت رہی ہو۔ یہ نوجوان 3 ماہ اپنے گھر والوں سے غائب رہا تھا۔ رہے اس کے گھر والے تو انہوں نے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ وہ اس سے اکتا چکے تھے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ پکڑا گیا ہوگا یا کسی حادثے میں کام آ گیا ہوگا۔ انہوں نے اس وجہ سے نہیں پوچھا تھا تاکہ وہ اس سے آرام پا سکیں، اس سے نجات حاصل کر سکیں۔ وہ 3 ماہ کے بعد اپنے خاندان کے گھر کی طرف جاتا اور دروازے پر دستک دیتا ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا تاکہ اپنے بیٹے کو دیکھے جو 3 ماہ سے گم تھا۔ اس نے دیکھا کہ بیٹے کا چہرہ بدلا ہوا، رونق اور بشاشت بڑی ہوئی، خوبصورتی چھائی ہوئی اور وقار عمدہ ہوا تھا۔ وہ ماں کی طرف بڑھا تاکہ اسے بوسہ دے اور اس کے گلے لگے۔ وہ ساتھ ہی رونے لگا اور اس سے درخواست گزار ہوا کہ مجھے معاف کر دے۔ ماں نے کہا، بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ماں سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹی کھاؤں۔ ماں کھڑی ہوئی کھانا بنانے لگی
اور وہ کھڑا ہوا، نماز کے لیے تکبیر کہی، قرات کی، رکوع کیا، سر اٹھایا اور سجدہ ریز ہو گیا اور طویل سجدہ کیا۔ ماں کھانا لے کر آئی تاکہ اپنے بیٹے کو سجدے کی حالت میں دیکھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر اس خوشی سے رونے لگی کہ اللہ نے اس کے بیٹے کو ہدایت سے نوازا ہے، لیکن اس نے سجدہ طویل کر دیا اور لمبا کر دیا۔ ماں نے آواز دی تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اسے حرکت دی تو وہ سجدہ کی حالت میں فوت ہو چکا تھا۔ اس کے پڑوس اور گھر والے آ گئے تاکہ اس نوجوان کو، جس نے غایت درجہ کی گنہگاری اور فسادی زندگی گزاری تھی، بحالت سجدہ جان آفریں کے سپرد کرتے ہوئے دیکھ لیں۔ انہوں نے جیب ٹٹولی اور اس کے کاغذات نکالے تو اچانک اس میں وصیت لکھی ہوئی تھی۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس کی وصیت کیا تھی؟ اس کی وصیت یہ تھی کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی ماں اس کا کفن تیار کرے اور اس کا جنازہ علاقے کے وہ نوجوان اٹھائیں جنہیں وہ نیکی اور تقوی کو اختیار کرنے سے پہلے جانتا تھا، پھر اس کا والد اسے دفن کر دے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو ہدایت سے نوازا۔ وہ شراب کا عادی تھا، جوا، شراب، نشہ، یہ سب کچھ اس کا کام تھا۔ گھر والے بھی اس سے تنگ تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے پر آتا ہے تو وہ کسی کی نہیں سنتا، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ تبلیغ والوں کو اللہ نے ادھر بھیجا، وہ گئے، انہوں نے بات کی تو بات اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ اس نے ان کے ساتھ وقت لگایا، توبہ کی، اللہ نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ وہ والدین کا فرما بردار بنا اور آج اس کو موت سجدے کی حالت میں آئی ہے۔ اس لیے دوستو، کبھی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھو، کبھی بھی کسی کو حقیر نہ جانو، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اسے ہدایت دے دے تو آپ کا کیا بنے گا؟ آپ سے اس کا حساب ہوگا۔ اس لیے کسی کو گناہوں میں دیکھو تو اس کے لیے دعا کرو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔